یہ ہے انٹارکٹیکا، جو صدیوں سے انسانوں کی پہنچ سے دور اور ایک بہت بڑی مسٹری رہا ہے۔ چاہے وہ بیلٹ واٹر فالز ہو، عجیب و غریب جانور ہو، زمین کے نیچے موجود جھیلیں ہو یا برف کے نیچے دبے ہوئے قدیم شہر، یہ سب کچھ انٹارکٹیکا کو دنیا کا سب سے پراسرار مقام بناتے ہیں۔ یہاں ایسی بہت سی روایات اور مسٹریز ہیں جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ انٹارکٹیکا وہ واحد بر اعظم ہے جہاں کوئی انسان مستقل نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہاں کا درجہ حرارت -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے برفانی طوفان آتے ہیں جو اسے مزید خطرناک بنا دیتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ دنیا کا سب سے خشک بر اعظم بھی ہے، اتنا خشک کہ اسے ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سال بھر میں صرف 51 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ ان تمام سخت حالات کے باوجود کئی صدیوں سے بڑی بڑی طاقتیں اس بر اعظم پر قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ میپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کے مختلف حصوں کو مختلف ممالک اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرانس، ناروے، آسٹریلیا، برطانیہ، چلی، ارجنٹینا اور نیوزی لینڈ اس کے کچھ حصوں کو اپنا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آخر برفانی زمین میں ایسا کیا راز چھپا ہے کہ دنیا کے سپر پاورز اسے کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ آج ہم انٹارکٹیکا کے چند حیران کن مسٹریز کو تلاش کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسے سب سے پہلے دریافت کس نے کیا تھا، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ برف کے اس دبی تہہ کے نیچے کیا ایسے راز دفن ہے جنہیں دنیا کی طاقتور اقوام چھپا رہی ہے۔ یہ سوال کہ انٹارکٹیکا کو سب سے پہلے کسی نے دریافت کیا، اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں۔ برٹش کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے انٹارکٹیکا کو دریافت کیا تھا، جبکہ ریشنز کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہاں پہنچے۔ لیکن انٹارکٹیکا کا ذکر ہزاروں سال پہلے یونانی فلسفی ارسطو نے بھی کیا تھا، جب اس نے زمین کو گول قرار دیا اور کہا کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول ایک دوسرے کے عکس ہے۔ سال 2021 میں رائل سوسائٹی آف نیوزی لینڈ ایک ریسرچ آئی ہوئی جس میں کہا گیا کہ پولینیشینز آئیلینڈز میں بسنے والے ماوری لوگ شاید وہ پہلے انسان تھے جو 7ویں صدی میں انٹارکٹیکا پہنچے، کیونکہ ان کی قدیم کہانیوں میں ایک ایسی برفیلے خطے کا ذکر ملتا ہے جو زمین کے سدرن سائڈ پر موجود ہے۔ ریکارڈ شدہ تاریخ میں برٹش نیوی کے آفیسر جیمز کک وہ پہلا یورپین تھا جس نے انٹارکٹیکا سرکل عبور کیا اور انٹارکٹیکا کے قریب پہنچا، لیکن وہ ابھی انٹارکٹیکا سے 130 کلومیٹر دور تھا کہ اپنی شپ واپس موڑ لی، کیونکہ سمندر میں برف کے بڑے بڑے آئس برگز تیر رہے تھے اور پانی کی شدت ایسی تھی کہ آگے جانا ناممکن تھا۔ امپریل کالج آف لندن کے سائنسدانوں نے یہاں پر پوسلارڈز ووڈ دریافت کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 90 ملین سال پہلے انٹارکٹیکا ایک گرم مقام تھا جہاں گھنے جنگلات ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ ایسے انسیکٹس کے پولز بھی ملے جو صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے 3 کلومیٹر دبیز برف کے نیچے 400 سے زیادہ جھیلیں موجود ہیں جن کا اپنا ہی ایکو سسٹم ہے۔ یہاں کچھ ایسی سمندری مخلوقات بھی دریافت ہوئے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے، جیسے کہ بڑے بڑے اسپائڈرز اور سی تھرو جیلی فش۔ انٹارکٹیکا میں میک مرڈو ویلی میں موجود ایک جھیل سے سرخ رنگ کا پانی نکلتا ہے جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے برف سے خون بہہ رہا ہو۔ حالیہ تحقیق کے مطابق اس پانی میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہے جو جب آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے تو زنک جیسا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔
यहाँ पर मौजूद 500 बिलियन बैरल्स के कुदरती गैस और तेल के रिजर्व को यूएस ज्योलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1992 में दरियाफ्त किया था। लेकिन आज की दुनिया में ऑयल और गैस के बजाय रेल अर्थ मिनरल्स ज़्यादा कीमती हो चुके हैं, जो यहाँ बड़े मिकदार में पाए जाते हैं। इन मंजिलों में नोडियम, डिस्प्रोशियम और टर्बियम शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बैटरीज और इलेक्ट्रिक कार बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि चाइना, अमेरिका और रूस अंटार्कटिका में मुसलसल अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे और भी बहुत से राज दफन हो सकते हैं, जो आने वाले वक्त में सामने आएंगे। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है और इसके साथ कई नए ट्रेड रूट्स और वसाइल भी खुल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन वसाइल को दुनिया के ताकतवर कौमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, या ये खता हमेशा के लिए एक साइंसी रिसर्च स्टेशन ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अपने इलाके का नाम कमेंट में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।